یہ جو بل پاس ہوا ہے کہ کم عمر لڑکی کی جو شادی نہیں ہو سکتی، یہ بل قرآن و سنت کے 100% خلاف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ جیل میں چلے جائیں گے. آپ نے ایک اسمبلی سے بل پاس ہوا، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں نے کہا اب دیکھو، ایک انسانوں کے ہاتھوں پاس ہونے والا بل، میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں تو دھمکیاں کیا آ رہی ہیں؟ جیل کی. خود ان حکمرانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ جو قرآن میں اللہ نے قانون نازل کر دیا، صاف لفظوں میں اللہ نے بتا دیا، قرآن میں اشارہ دے دیا کہ نابالغ بچی کی بھی شادی ہو سکتی ہے. واللائی لم یحضن، قرآن کہہ رہا ہے وہ بچیاں جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، اگر ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، کیونکہ ان کو حیض آنا شروع نہیں ہوا. تو قرآن تو صاف بتا رہا ہے کہ نابالغ بچی کی بھی شادی ہو سکتی ہے. رخصتی جو ہے وہ اس کے بعد ہوگی، بلوغت کے بعد. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اور صاف ہمیں اسلاف کے اور بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں اس میں تو، اور قرآن کے الفاظ ہیں انکحوا الایام، جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دو. اس میں قرآن نے عمر کی قید نہیں رکھی. تو آپ دیکھو کہ آپ مجھے ڈرا رہے ہو کہ جیل چلے جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں ان حکمرانوں سے کہتا ہوں جو بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے انہوں نے بل پاس کیا ہے کہ آپ کس قسم کے جیل جاؤ گے قیامت کے دن. اللہ کہے گا یہ کوئی مولویوں میں اختلافی مسئلہ نہیں تھا. تمام مکاتب فکر کے نزدیک لڑکی کی کم عمری میں شادی جائز ہے اور اس نکاح پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. اس کے فائدے کیا ہیں یہ ابھی موضوع نہیں ہے، کیونکہ یہ میں نے چھیڑ دیا. لبرل لوگ کہیں گے نا ایکچولی اس میں یہ تھا، ایکچولی وہ تھا. یہ سب فضول باتیں ہیں. اس کے دلائل کیا ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں اس قانون کے، وہ میرا ابھی موضوع نہیں ہے. لیکن اس کے عقلی لحاظ سے بھی یہ غلط ہے، عقلی لحاظ سے بھی غلط ہے، اس کا نقصان ہوگا. تو ہم نے حکومت کے اس قانون کی مخالفت کی نا، تو بڑے دھڑلے سے کی ہے مخالفت، اور اب بھی کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنی بچیوں کا آپ جب چاہیں نکاح پڑھاؤ، آپ کو گورنمنٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بچی کے باپ آپ ہو، حکومت آپ کی بچیوں کی باپ بولو بھائی نہیں ہے. تو جیسے روٹی کھلانے سے پہلے گورنمنٹ سے تھوڑی پوچھو گے، تو ایسے ہی جب بچی بالغ ہو گئی تو اس کا نکاح اس کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کو ایک فرینڈ چاہیے لیگلی. جو لیگل فرینڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شوہر ہوتا ہے، اور شوہر کو بھی چاہیے. تو جب اس کی ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں بھائی؟ اس کام سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اگر گورنمنٹ روک رہی ہے، اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نظر میں، کوئی ہے. ہم نے اپنے خاندانوں میں کرائے ہیں 13 سال کی بچیوں کے نکاح، بڑی کامیاب زندگی گزار رہی ہے الحمدللہ. وہ اگر ہم حکومت کے قانون کا خیال کرتے 18 سال تک انتظار کرتے، ہمیں نہیں پتا سے 13 سے 18 کے دوران ان کے کیا حالات ہو جاتے. وہ کسی برائی میں مبتلا ہو سکتی تھیں. یہ بھی ممکن تھا کہ 13 سال میں جو اچھا رشتہ آیا، 18 سال تک انتظار کرنے میں وہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا. کتنے گھروں میں واقعات ہیں کہ بچیوں کا انتظار کیا، اچھے رشتہ ٹھکرا دیا، اور پھر دوبارہ ان کو ڈھنگ کا لڑکا میسر نہیں آیا. 40 سال کی لڑکیاں ہو گئیں، اب رشتے نہیں آ رہے. تو حکومت کے پاس ان باتوں کا کوئی حل موجود نہیں ہے. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. اختلافی مسائل میں ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو فیصلہ کرے گی ہم گورنمنٹ کے فیصلے کو مانیں گے. لیکن جو چیزیں قرآن میں منصوص ہیں، دو ٹوک ہیں، ان پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، تمام صحابہ، تمام تابعین کا اجماعی مسئلہ ہے، تمام مکاتب فکر جتنے بھی مسلک ہیں سب کی ایک ہی رائے ہے. اس میں حکومت کے قانون کی کو اہمیت دینا یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اس کا مطلب اللہ کہے گا میں خدا نہیں ہوں، تمہاری یہ حکومت تمہاری خدا ہے. تمہارا باپ جو ہے نا، جس کو تم نے اپنا مجازی باپ بنایا وہ اس کو بنایا ہوا ہے. تو اللہ کون ہے بھائی؟ حاکم کون ہے اصل؟ اللہ. تو اللہ کے قانون کے جو بالکل دو ٹوک لفظوں میں اللہ نے بیان کر دیا، کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس فیصلے کو میں نہیں مانتا. میں نے برملا کئی دفعہ اعلان کیا ہے. تو آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہو کہ حکومت سے کیا کرتا ہے؟ پیسے کھاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے فوڈ پالش کرتا ہے، کوئی کہتا ہے پیسے کھاتا ہے.